عزیز طلبہ اکرام، دراسات سال دوم کی کتاب کے اہم امتحانی مقامات بتانے لگا ہوں بہشتی زیور کے، جو کہ 5واں 6واں 7واں حصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا باب ہے نفع لے کر یا دام کے دام بیچنے کا بیان، یہ مکمل باب دیکھ لیں۔ سودی لین دین کا بیان، اس کو بھی مکمل دیکھیں۔ آگے ہے چاندی سونے اور اس کی چیزوں کا بیان، مسئلہ 2 3 4 اور مسئلہ نمبر 10 اور 11 دیکھ لیجئے۔ آگے جو چیزیں تول کر بکتی ہیں ان کا بیان، اس میں مسئلہ نمبر 2، مسئلہ 3، مسئلہ 4 5 اور پھر مسئلہ نمبر 14 دیکھ لیجئے۔ بیع سلم کا بیان، اس میں پہلا مسئلہ جو ہے اس کو مکمل دیکھیں، پھر مسئلہ نمبر 4 دیکھیں۔ قرض لینے کا بیان، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مسئلہ دیکھ لیں۔ کسی کی ذمہ داری لینے کا بیان، اس میں مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3 دیکھ لیں۔ اپنا قرضہ دوسرے پر اتارنے کا بیان، پہلا مسئلہ دوسرا تیسرا چوتھا، اور اس کے بعد پھر آگے آپ دیکھ لیں وکیل پر برطرف کر دینے کا بیان، پہلا مسئلہ مضاربت کا بیان، پہلا مسئلہ اور امانت رکھوانے اور رکھوانے کا بیان، پہلا مسئلہ دوسرا، اور پھر مسئلہ نمبر جو ہے آخر میں 15واں دیکھ لیں۔ مانگنے کی چیز کا بیان، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، اور پھر ہبہ یعنی کسی کو کچھ دینے کا بیان، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ 5 6 7 8 9 دیکھ لیں۔ پھر بچوں کو دینے کا بیان، مسئلہ 1 2 3 دیکھ لیں۔ دے کر واپس لینے کا بیان، مسئلہ 1 2 3 4 5 دیکھ لیں۔ کرائے پر لینے کا بیان، پہلا دوسرا تیسرا مسئلہ۔ اجارہ فاصلہ کا بیان، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اور آگے تاوان لینے کا بیان، پہلا مسئلہ۔ اجارہ کے توڑ دینے کا بیان، مسئلہ نمبر 2 3 4 دیکھ لیں۔ بلا اجازت کسی کی چیز لے لینے کا بیان، بہشتی زیور کو میں بیان کر رہا ہوں دراسات سال دوم میں، مسئلہ نمبر 1 دیکھ لیں۔ شراکت کا بیان، مسئلہ نمبر 1 2 3 کو دیکھ لیں، اور مسئلہ نمبر 4 5 6 7 کو دیکھ لیں۔ آگے ہے مشترک چیز تقسیم کرنے کا بیان، اس میں مسئلہ نمبر 1 کو دیکھ لیں۔ گروی چیز رکھنے کا بیان، مسئلہ نمبر 1 کو دیکھ لیں۔ وصیت کا بیان، مسئلہ نمبر 1 اور 2 کو دیکھ لیں، اور آگے تجوید ہے، مسئلہ نمبر 1 دیکھ لیں۔ اور خاص طور پہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے مخارج آپ کو یاد آنے چاہیے۔ پھر آگے جو ہے شوہر کے حقوق دیکھ لیں، میاں کے ساتھ نباہ کرنے کا بیان دیکھ لیں، اور پھر اولاد کی پرورش کرنے کا بیان کچھ یاد کر لیں۔ حقوق میں ماں باپ کے حقوق کو دیکھ لیں، عام مسلمانوں کے حقوق کو دیکھ لیں، کچھ کو یاد کر لیں۔ ہمسائے کے حقوق کچھ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد آگے ہے جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، آگے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، بہشتی زیور حصہ سوم ہے، ناچ کا بیان، اس کو ضرور دیکھیں۔ کتا پالنے کا اور تصویر رکھنے کا بیان امتحانی مقام ہے۔ شطرنج، تاش اور گنجفہ، چوسر اور کمکوے کا وغیرہ کا بیان، یہ امتحانی مقام ہے۔ بہشتی زیور کا حصہ چھٹا حصہ میں بیان کر رہا ہوں دراسات سال دوم کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اس طریقے سے بچہ پیدا ہونے کی رسموں کا بیان، ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ چند ایک دیکھ لیں، لمبا سا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اور آگے ہے عقیقے کی رسموں کا بیان، ضرور دیکھیے، امتحانی مقام ہے، چند ایک دیکھ لیں۔ ختمن کی رسموں کا بیان امتحانی مقام ہے، اور آگے جو ہے منگنی کی رسموں کا بیان بھی ضرور دیکھیے۔ بیاہ کی رسموں کا بیان چند ایک کو دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ 6 6 7 7 صفحے ہیں، آپ کو پڑھنے میں مشقت ہوگی، تھوڑا سا یاد کر لیں، چند ایک مسئلے دیکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے آگے باہر زیادہ بڑھانے کا بیان، اسے ضرور دیکھ لیں۔ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں اور ازواج مطہرات کا جو نکاح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیوں کی نکاح ہیں ان کو ساریوں کو دیکھیں، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا، پھر بیوہ کی نکاح کا بیان، اور پھر اس کے بعد فاتحہ کے بیان کو چھوڑ دیں، اس کو نہ دیکھیں۔ اور پھر آگے ہے اللہ آپ کو نیکی دے، ربیع الاول میں مولود کے بیان، رجب کی رسموں کا بیان، یہ جتنی بھی رسمیں ہیں تو ضرور دیکھیں، خاص طور پہ شبی برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا اور شربت کو دیکھیں۔ آگے 7واں حصہ شروع ہو رہا ہے بہشتی زیور کا، اس میں وضو اور پاکی کا بیان، نماز کا بیان، موت اور مصیبت کا بیان، زکوٰۃ خیرات کا بیان، قسم اور منت کا بیان امتحانی مقام میں، معاملات لین دین کم از کم پہلے 6 7 مسئلے دیکھ لیں۔ نکاح کے بیان میں پہلے 3 مسئلے دیکھ لیں۔ کسی کو تکلیف دینے کا بیان، اس میں پہلے 2 مسئلے، عادت کا سنوارنا پہلے 2 مسئلے، اور پھر آگے جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے زبان کے بچانے کا بیان، پہلے 2 3 مسئلے، دل کا سنورنا 2 3 مسئلے دیکھ لیں۔ اور آگے ہے توبہ اور اس کا طریقہ، اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ امتحانی مقام، اور پیری مریدی کا بیان، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور پھر آگے ہے
جو ہے قرآن حدیث کے حکم پر چلنا امتحانی مقام ہے۔ پیری مریدی میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ چند ایک دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے اللہ کو نیکی دے، مختلف قسم کی بیماریوں کی غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور اس طرح کی جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان چند ایک کو دیکھ لیں۔ اور آگے میں جو ہے وہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو ضرور یاد کر لیں، امتحانی مقام پیپر میں بھی آتا ہے، قیامت کے دن کا ذکر، بہشت کی نعمتوں کا ذکر، اور پھر اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے اور نیکی کا بدلہ نصیب فرمائے۔ نفس کے ساتھ برتاؤ کا بیان، یہ بھی امتحانی مقام ہے۔ اور بس تو یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے تقریباً جو دراسات سارے دوم ہیں ان کے یہ میں نے حصے بیان کر دی ہیں۔ تو اب میں شروع کرنے لگا ہوں معارف الحدیث کو۔ معارف الحدیث کے صفحے ذرا آگے پیچھے ہیں، میرے پاس فہرست ہے، تو فہرست جو ہے وہ آگے پیچھے ہے ذرا، اس لیے میں کوشش پوری کروں گا کہ فہرست آگے پیچھے نہ ہو، لیکن چونکہ حصہ دوم حصہ سوم ہے تو حصہ دوم کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتاب الرقاق، کتاب الرقاق سے شروع ہو رہا ہے، تو خدا کا خوف اور فکر آخرت کسی یاد کر لیں۔ اور اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے، معارف الحدیث 63 سال اول کی معارف الحدیث کو میں حل کر رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو پہلے ابواب ہیں، کتاب الرقاق ہے، یہ چھاپا جو ہے وہ غالباً میرے پاس جو چھاپا ہے وہ کون سا ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ جو چھاپا ہے وہ پتہ نہیں کون سا ہے، فہرست سے میرے پاس صحیح ہوئی ہیں لیکن میرے پاس کتاب موجود نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بتانے سے عاجز ہوں کہ اب یہ کون سا چھاپا ہے۔ تو بہرحال کتاب الرقاق ہے حصہ دوم کے اندر، اس کے پہلے جتنے بھی ابواب ہیں وہ سارے یاد کر لیں۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت، اگر عالم غیب ہم پر منکشف ہو جائے، غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو زیادہ یاد کرو، نیکی اور عبادت کر کے ڈرنے والے بندے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے یاد کریں جتنے بھی پہلے باب ہیں، دنیا کی تحقیر اور مذمت تک مکمل یاد کرنے، پھر دنیا اور آخرت کا بیان، اس کے بعد آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت، پھر یعنی مشہور حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کا صحیح مطلب، پھر اس کے بعد دنیا اور آخرت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ امتحانی مقام، پھر دنیا دولت کے بندے خدا کی رحمت سے محروم، اسے یاد کر لیں، پھر سب سے زیادہ قابل رشک بندہ، اسے یاد کر لیں، پھر خوشحال چاہنے والی بیوی کو ابو درداء کا جواب امتحانی مقام، اور موت اور افلاس کا میں خیر کا پہلو امتحانی مقام، اپنی بھوک اور حج مندی کو لوگوں سے چھپانے والے کے لیے اللہ کا وعدہ۔ اس کے بعد زہد اور اس کے اثرات ہیں، صفحہ 235 ہے، زہد اختیار کرو، اللہ اور اس کے بندوں کے محبوب بن جاؤ گے، پھر زہد والوں کی صحبت میں رہا کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ذاتوں کو زہد، زاہد بندوں کو نقد سیلا، خاصان خدا عیش و تناؤم کی زندگی کو نہیں گزارتے، اور اس طریقے سے پھر اگلے 7 والے بھی باب دیکھ لیں۔ پھر اپنے اور اپنے خاص متعلقین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر پسندی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کسی نے بھی نہیں اٹھائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی، اسے دیکھ لیں، پھر خوشحالی کے لیے دعا کی درخواست، پھر 249 پر ہے معصیت کی زندگی کی ساتھ اگر دنیا میں نعمتیں ملتی رہیں تو یہ استدراج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور اہم نصیحتیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ 273 پر کتاب الاخلاق ہے، اس کو مکمل دیکھیں، پھر اچھے اور برے اخلاق میں جو ہے دوسروں پر رحم کھانے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اسے دیکھ لیں۔ ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا، امتحانی مقام۔ پھر 280 پر ہے چیونٹیوں اور چڑیوں کو ستانے کی ممانت، 281 پر ہے دل کی قساوت اور سختی کا علاج، 285 پر ہے خادم اور نوکر کو معافی دو، اور 288 پر ہے چھوٹے سے چھوٹے احسان کو بھی اللہ کے نزدیک بڑی قیمت ہے۔ پھر باب ایثار کے اندر پہلا اور دوسرا ایثار کی حقیقت، رسول اللہ کے ایثار کی مثال، اسے ضرور دیکھ لیں۔ پھر آگے 200 صفحے پر ہے، 290 پر ہے ایک صحابی ابو طلحہ اور ان کے گھر والوں کے ایثار کا واقعہ، 291 پر ہے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، 293 پر ہے اللہ کے تعلق سے اس کے ایک بندے کی زیارت کو جاننے والے، اللہ کی محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز، 297 پر ہے محبت کے لیے اطاعت لازم، دینی اخوت اور اسلامی ہمدردی و غمخواری، یہ باب ہے۔ اس میں پہلا باب مسلمانوں میں باہم کیسی محبت مودت ہو، اور 304 پر ہے شماتت کی سزا، نرم مزاجی اور درست خوئی جو باب ہے، اس میں 308 پر ہے غصہ میں نفس پر قابو
رکھنے والا حقیقی پہلوان، اور حلم و بردباری یعنی غصہ نہ کرنا اور غصے کو پی جانا، اسے دیکھ لیں۔ اس طریقے سے اللہ کے لیے غصہ کو پی جانے والے کی فضیلت، اور پھر 322 پر ہے ترک مالا یعنی، اور چغل خوری، غیبت اور بہتان، اور دو رخ پن منت، اور پھر 329 پر ہے جھوٹ اور خیانت ایمان کے منافی ہے، بڑی سخت خیانت، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، جھوٹ کی بعض قسمیں، بعض خفی قسمیں، خیانت کی بعض خفی قسمیں، اور 342 پر ہے حیا کی خاص اہمیت اور اس کے معنی کی وسعت، اور پھر اخلاص کی برکت، اور جس عمل میں شرک کی ضرب یا میشش ہو وہ قبول نہیں ہوگا، دین کے نام پر دنیا کمانے والے ریاکاروں کو سخت تنبیہ، ریاکار عابدوں اور عالم کو جہنم کا سخت ترین عذاب، اور پھر قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا پہلا فیصلہ، اور پھر اس کے بعد ہے، اچھا اس سے پہلے 124 صفحے پر، اب صفحے پہلے الٹے پلٹے ہیں نا تو اس وجہ سے پہلے صفحے آگے، کن حالات میں مسجد اور جماعت کی پابندی ضروری نہیں، صفحہ نمبر 124 ہے، صفحہ نمبر 126 صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کی اہمیت و تاکید، پہلے صفحے مکمل کریں، صفوں کے صفحے اول کی فضیلت، صفوں کی ترتیب، پھر عورتوں کو مردوں سے حتیٰ کہ بچوں سے بھی الگ کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے 131 پر، پھر 131 32 تینوں صفحے امامت گامت کی ترتیب اپنے میں، یہ سارا دیکھیں باب آگے، نمازیں کس طرح پڑھی جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، خاص دعائے اذکار، نماز میں قراتیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء میں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات، طریق اوقات میں صلی قراتیں، یہ سارا دیکھیں، پھر اس کے بعد صفحہ جو ہے 92 ہے، اسلام میں اذان کی ابتدا اذان، اور پھر اذان اور اقامت کے مختلف احکام، اذان اور مؤذنوں کی فضیلت اور مساجد اور ان کی عظمت، اور پھر اس کے بعد ہے بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں آنے کی ممانت، اور پھر مسجد میں نماز کے لیے عورتوں کا آنا اور جماعت، اور اس طریقے سے پھر شروع میں جنابت اور غسل جنابت کا طریقہ، جمعہ کے دن غسل، میت کو نہلانے کے بعد غسل، پھر تیمم کی حکمت، تیمم کا حکم، نماز، کتاب الصلاۃ میں نماز کی اہمیت و عظمت، نماز ترک کرنا اور نماز کے اوقات، اور اس سے پہلے پھر فاتحہ، آمین بالجہر، آمین بالسر، رفع یدین، اور اسی طریقے سے پھر قادہ تشہد سلام، قاعدہ کا صحیح اور مسنون طریقہ، درود شریف کی حکمت، درود شریف میں لفظ آل کا مطلب، اور سنت نوافل، اور پھر آگے ہے وطر میں قرات، پھر یہ صفحہ 93 آ گیا، تو یہ چونکہ صفحے الٹ پلٹ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ آگے آ گیا، دین میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کا مقام، زکوٰۃ کے 3 پہلو، زکوٰۃ کا حکم، یہ سارا باب زکوٰۃ پر دیکھیں انتہائی مقام ہے، اموال تجارت پر زکوٰۃ کا حکم، اس میں سے پہلے 3-4 دیکھ لیں، پہلے 3-4 دیکھ لیں، اور آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کتاب الصوم کے اندر پہلے 3-4-5 باب پہلے مکمل دیکھ لیں، اور اس طریقے سے عید الفطر، عید الاضحیٰ میں 3-4 باب دیکھ لیں پہلے، قربانی کا طریقہ مکمل دیکھیں، سات القصوف، سات الاستسقاء مکمل دیکھیں، اور پھر سات الحاجت، سات الاستغفار، سات التسبیح، سات استخارہ، یہ 3 ہیں، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التسبیح، اور صلاۃ التسبیح کی تاثیر اور برکت، یہ امتحانی مقام ہے، جمعہ کے بارے میں خاص طور پر دیکھیں، ٹھیک ہے جی، بس یہ تقریباً بتا دی میں نے آپ کو، تقریباً بتا دیے، اور کتاب الحج ہے، اس میں کتاب الحج کے اندر پہلے 3 دیکھ لیں، اور اعتکاف کو مکمل دیکھیں، سیر افطار کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اور نفلی روزے دیکھ لیں، ایام 20 دیکھ لیں، جنازے والا جو باب ہے اس میں مریض پر دم اور اس کے اثرات کی دعا صیحت، اور 257 صفحے پر ہے جب موت کے آثار ظاہر ہوں، اور 293 پر ہے اہل میت کے لیے کھانے کا اہتمام، جنازے کے ساتھ تیز رفتاری کا حکم، زیارت قبور، اموات وغیرہ، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، تو تقریباً یہ سارے میرے خیال میں ہو گئے الحمدللہ، تو بہرحال یہ صفحے آگے پیچھے آپ فہرست کھولیں، فہرست سے انشاءاللہ آپ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی، بس یہ میں نے آپ کو 2 کتابیں بتا دی ہیں، ایک دراسات سال دوم کی کتاب بحیث زیور، اور ایک دراسات سال اول کی کتاب میں نے آپ کو بتا دی معرف الحدیث، اور بقیہ جو کتابیں ہیں ان میں سے چند ایک رہ گئی ہیں، تقریباً سب مکمل ہو گئی ہیں الحمدللہ، ترجمہ تفسیر کی میں نے ایک دن مکمل کلاس لی، اس میں سے آپ اپنے اپنے سپاروں کی اور اپنے اپنے چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، میں نے مکمل قرآن کا بتایا ہے، نشان لگوائے ہیں،
وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔